لیکن افسوس کی بات ہے کہ سال کی ابتدا ہی منکرات، بدعات اور بعض افسوسناک امور سے کی جاتی ہے۔ اس لیے ایک مشہور بات ہے، ہر کسی نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، اس لیے مجھے چاہیے کہ میں اپنے ایمان کی حفاظت کر لوں، آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اپنی ایمان کی کیا کر لیں؟ حفاظت کر لیں۔ ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ محرم الحرام کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی 9 اور 10 تاریخ، کیا لفظ بول رہا ہوں؟ 9 محرم اور 10 محرم کو جو شخص رکھے گا روزہ، امید ہے کہ اللہ اسے پورے سال کی عبادت اور روزے کا ثواب عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو پتہ چلا مدینے کے یہودی بھی 10 محرم کا کیا رکھتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان سے پوچھو یہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے بتایا اس لیے رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے مقابلے میں فتح دی تھی، اور فرعون کو اللہ نے دریا میں اس کی جھوٹی خدائی سمیت غرق کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، یہودیو موسیٰ میں محمد کا زیادہ پیارا ہے، اتنا پیارا وہ تمہارا نہیں، اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے۔ لیکن پھر ایک موقع آیا، آپ نے فرمایا مجھے اگر آئندہ سال تک اللہ نے زندگی دی تو اگلے سال میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی کیا رکھوں گا؟ روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ جاگ رہے ہو؟ کس کی مخالفت ہو جائے؟ کس بات میں؟ گویا کہ اللہ کا رسول روزہ رکھنے میں بھی یہودیوں کی مشابہت برداشت نہیں کر رہا۔ دنیا کے کافروں نے توہین کی ہے قرآن کی، کبھی اللہ کے رسول کے وہ پتلے بناتے ہیں۔ اچھی بات ہے احتجاج کرنا، دنیا تک ایک پیغام جاتا ہے، لیکن اصل احتجاج یہ ہے کہ اپنے گھر سے یہودیت کو نکال۔ اپنے گھر سے کسے نکال؟ اپنے بدن سے یہودیت کو نکال، اپنے دل سے یہودیت کو نکال۔ دل میں یہودیت بیٹھی ہو، بدن پہ سارا نقشہ کس والا ہو؟ یہود والا۔ گھر میں، شہر میں، ملک میں سارا نظام کس والا ہو؟ یہود والا۔ تو پھر جھنڈے جلانے کا کوئی فائدہ ہے؟ صحیح۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، اصل احتجاج اپنے خلاف ہے، اصل احتجاج۔ بہرحال یہ لمبی بات، اس کو میں نہیں چھیڑتا، موضوع رہ جائے گا۔ تو پہلی بات کہ 9-10 محرم کو آپ سب نے انشاءاللہ العزیز ارادہ تو کرو، کیا رکھنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو ذرا جنہوں نے نہیں رکھنا۔ 9-10 کا انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مہینے کے متعلق بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے یا نہیں؟
لوگ سمجھتے ہیں کس کا مہینہ ہے؟ غم کا۔ 4 جواب یاد کرو۔ کتنے جواب؟ ہاں، آج کل سنی سن سے ہے، سنی کو ہونا چاہیے تھا اہل السنت سے، جسے دین کی کوئی کیا ہو سمجھ ہو۔ سنی کہتا ہے مولوی جانے تا دین جانے، میری مصیبت تا جان چھٹ گئی۔ جواب سمجھو میرے بھائی، اللہ نے سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ یا کوئی دن غم کا قرار نہیں دیا۔ اگر کسی کی وفات یا شہادت سے کوئی مہینہ غم والا بن جاتا تو سب سے بڑے غم والا مہینہ کون سا ہوتا؟ ربیع الاول، کیونکہ ربیع الاول 12 ربیع الاول کو وفات ہے نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن یہ عجیب دو رنگی ہے، 10 محرم کو نواسے کی شہادت ہے تو ماتمی جلوس آ رہا ہے، اور 12 ربیع الاول کو نانا کی وفات ہے تو عید میلاد کا جلوس آ رہا ہے۔ ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ کوئی ایک بات تو ہمیں سمجھاؤ نا، کہ وفات پہ عید ہے، جشن ہے، یا وفات پہ غم ہے، ماتم ہے؟ ہمیں اور کوئی نہیں سمجھا سکتا، ہمیں قرآن سمجھائے گا اور اللہ کا رسول سمجھائے گا۔ اللہ کے رسول اور قرآن کا واضح بیانیہ ہے، غم آئے تو ماتم نہ کر، خوشی آئے تو جشن نہ منا، غم آئے تو صبر کر، خوشی آئے تو شکر کر۔ اس لیے بات کو سمجھ۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ نے کوئی دن غم کا، اگر کوئی دن کسی کی وفات سے غم کا بن جاتا تو کون سا مہینہ ہوتا؟ ہاں، محرم میں لوگ شادیاں کرتے ہیں، اور ربیع الاول میں رات کو ایک مولوی 10 نکاح پڑھاتا ہے۔ جس مہینے میں نانا فوت ہوا، نکاحوں کی لین لگی ہے، اور جس مہینے میں نواسے کی شہادت ہے، نکاح پہ کیا لگا دی گئی؟ پابندی لگا دی گئی۔ آج میں نے جمعے میں یہ بات کی ہے، اگر وفات یا شہادت سے مہینہ غم والا ہو جائے، وفات یا شہادت سے مہینہ غم والا ہو جائے تو سال کے 12 مہینوں میں وفات اور شہادت میں پیش کروں گا۔ سال کے 12 مہینوں میں وفات یا شہادت میں پیش کروں گا، کسی نبی کی یا کسی صحابی کی۔ تو سارے مہینے ہوئے غم والے، تو 12 مہینوں میں شادی ہو گئی بین، اور 13واں مہینہ ہے کوئی نہیں، پھر کرو مزے۔ دین نہیں ہے یہ، اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں۔ تو پہلا جواب کہ کوئی دن غم والا قرآن نے، اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں قرار دیا۔ نمبر 2، اگر کوئی دن کسی کی وفات یا شہادت کی وجہ سے غم کا ہوتا تو وہ مہینہ ہوتا کون سا؟ نمبر 3، شہادت غم کی چیز ہی نہیں، شہادت تو خوشی کی چیز ہے۔ شہادت تو کس چیز ہے؟ خوشی کی چیز ہے، غم کی چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ اور نمبر 4، چلو مان لی تمہاری بات، غم ہی مان لیا، تو اسلام کہتا ہے کسی کی وفات یا شہادت پر بیوی تو 4 مہینے 10 دن سوگ کر سکتی ہے خاوند کے پیچھے، لیکن بیوی کے علاوہ باپ کو بھی بیٹے کے لیے، بیٹے کو باپ کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں۔ یہ ہے محمدی دین، 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں۔ اس لیے یہ بات بالکل درست نہیں ہے میرے بھائی، کسی کی وفات شہادت سے کوئی مہینہ غم کا نہیں ہو جاتا۔ اگلا سوال، بعض لوگ یہ مہینہ آ جائے گا اس میں ماتم، سینہ کو بھی، یہ بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ صرف ایک روایت سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا بریء من السالکۃ والحالکۃ والشاکۃ۔ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو، جو عورت
غم کے موقع پر، میت کے موقع پر آوازیں اونچی کرے، میں محمد کا اس سے کوئی تعلق کوئی نہیں، میں اس سے بری ہوں۔ آنا بری من السالکۃ، میت پہ آوازیں اونچی کرنے والی عورت سے بھی میں محمد بری ہوں۔ جاگ رہے ہو؟ ہمارے معاشرے میں بھی گھروں میں میت ہوتا ہے، آواز تیسرے محلے جاتی ہے نہیں جاتی؟ اور اللہ کا نبی کہتا ہے جس عورت کی آواز غم پہ اونچی ہو، میت پہ اونچی ہو، میں محمد اس سے کیا ہوں؟ بری ہوں۔ یہ مسئلہ گھروں میں جا کے کون کون بیان کرے گا؟ ہاں بیان کرنا پڑے گا، آپ نہیں بتائیں گے تو مجرم ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ انا بریون، میں بری ہوں، میرا کوئی ناتا تعلق رشتہ نہیں اس عورت سے جو میت پہ آواز اونچی کرے۔ والحالکۃ، اس عورت سے بھی میرا کوئی رشتہ نہیں جو غم اور ماتم کی وجہ سے اپنے بال کٹوا دے۔ عرب میں رواج تھا۔ نمبر 3 وشاکا، اس سے بھی کوئی تعلق نہیں جو اپنے گریبان چیر دے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا لیس منا من لطم الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، مصیبت کی گھڑی میں جو گال پیٹے وہ محمدی نہیں، جو سینہ پیٹے وہ محمدی نہیں، جو گریبان چاک کرے وہ محمدی نہیں، جو جاہلیت کے بول بولے وہ محمدی نہیں۔ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے پہلے والی حدیث کا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جو نوحے کرتی ہے، بین کرتی ہے، نوحے کرنے والی عورت، بین کرنے والی عورت اگر اسی گناہ پہ مر گئی، اسی گناہ پہ مر گئی، قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ کے اندر گرم کیے ہوئے تانبے کا لباس پہنایا جائے گا، اس کے سارے بدن پہ پھوڑے ہی پھوڑے ہوں گے۔ اس لیے خیال کر، اسلام نے ماتم کی گنجائش نہیں دی۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور مومنو، جب مصیبت کی گھڑی آ جائے تو کہا کرو انا للہ، ہم سارے کس کے بندے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ آگے چلو۔ ہاں اب مسئلہ آیا بڑا ضروری۔ جب ہوتی ہے نا 9-10 کی شام تو ہمارے صوفی بھی گھروں میں کھیر پکواتے ہیں، کہتے ہیں آج دعا والی شام ہے یا نہیں؟ ہاں، کیونکہ یہ شرک اور بدعت جس کے اندر گھس جائے نا تو نکلنے میں بڑا ٹائم لیتا ہے۔ جب تک بار بار قرآن والا رگمال نہ چلایا جائے نا تب تک صفائی ہوتی نہیں۔ اللہ اکبر، ایصال ثواب حق ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے اسلام نے کوئی دن، نیٹا، وقت مقرر نہیں کیا۔ سارا سال پیارے حسین کا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایصال ثواب کرنا، لیکن کوئی ایک دن خاص کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ کوئی ایک دن خاص کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بدری صحابہ شہید ہوئے، احد والے شہید ہوئے،
خندق والے شہید ہوئے، بیر معونہ کے حافظ صحابہ کیا ہوئے؟ شہید ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، آپ کی بیٹی حضرت رقیہ، آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم، آپ کا چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میرے نبی نے کسی کی بھی وفات یا شہادت کے دن کو خاص کر کے ایصال ثواب نہیں کیا۔ اگر کیا ہوتا تو یہ ہمارے فائدے کا کام ہے، نقصان والی بات تو ہے ہی کوئی نہیں، ہم سے تو کچھ نہیں جانا اس میں، آنا ہی ہے۔ نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے عاشق صحابہ موجود تھے یا نہیں؟ انہوں نے نبی کی وفات کے دن کو خاص کر کے ایصال ثواب نہیں کیا۔ سلسلہ چلتا گیا، 61 ہجری شہادت ہوئی سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آپ کی شہادت کے بعد بھی کسی نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے کہ یہ اسلامی طریقہ۔ اچھا جاگ رہے ہو؟ ایک سوال کرنے لگا ہوں، یہ 9-10 کو تو کھیر پکاتے ہو، یہ پہلی محرم کو کیوں نہیں پکاتے؟ حالانکہ پہلی محرم کو شہادت ہے اس ہستی کی جسے ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا تھا۔ اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو میری جھولی میں عمر ڈال دے۔ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہے کون سی محرم کو؟ 1 محرم کو۔ تو کبھی دیکھا ہے آپ نے کوئی ایسا چکر، کوئی سبیل وغیرہ، کوئی دیگیں، کوئی کھیر؟ نہیں دیکھا۔ حالانکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، اللہ اکبر، عمر فرش پہ بولتا ہے، رب اسے عرشوں سے قرآن بنا کے نازل کرتا ہے، اتنا بڑا مقام ہے، لہذا اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایصال ثواب ہوتا بھی نہیں۔ ایصال ثواب بلکہ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں صاف، نظر خدا نیاز حسین۔ اس میں فرق شرق کوئی نہیں ہے، نظر ہے عربی کا لفظ اور نیاز ہے فارسی کا لفظ، اور نظر بھی عبادت اور نیاز بھی عبادت۔ اور نماز میں کیا کہتے ہو؟ ایاکا، اللہ عبادت صرف تیری کریں گے، تو مانا یہ اللہ نظر بھی تیری، نیاز بھی۔ اصل کے اندر یہ نظر نیاز ہے، کیونکہ نظر نیاز اور ایصال ثواب میں فرق ہے۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ سارے بیٹھے ہیں، اکثر کے عزیز کوئی نہ کوئی رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہتے ہو، لیکن کیا نیت ہوتی ہے کہ میں ایصال ثواب کروں گا، وہ مجھے کچھ دے گا، یاد دلوائے گا؟ اگر میں نے ایصال ثواب نہ کیا تو وہ میری کھوٹی قسمت، کھری قسمت کھوٹی کر دے گا، یہ نیت ہوتی ہے۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ میرا محتاج ہے، میں اس کا محتاج نہیں، یہ نیت ہوتی ہے ایصال ثواب میں۔ اور یہاں یہ نیت ہوتی ہے، یہاں تو یہ نیت نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے قرآن نے مسئلہ بیان کیا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ آ میری مان لے، اللہ تیرا حکم کیا ہے؟ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، او میرے بندو میں اللہ نے مردار کو حرام کر دیا، والدم، اور چھری چلاتے ہو جب جانور ذبح کرنے کے لیے، اس وقت جو خون نکلتا ہے وہ خون میں کہ مردار حرام، تجھے پہلے سے پتا ہے کہ خون حرام، تجھے پہلے سے صوفی آ گیا، صوفی کہتا ہے یار
میں تو بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہوں. صوفی کیا کہتا ہے؟ استاد جی میں تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتا ہوں. اور جواب سن میرے بھائی، جسے اللہ حرام کر دے تیری بسم اللہ حلال نہیں کر سکتی. چھوڑ بسم اللہ، پوری یاسین پڑھ، پورا قرآن پڑھ، تب بھی جسے اللہ حرام کرے تیری بسم اللہ حلال نہیں کر سکتی. نہیں تو کر تجربہ کتے پہ. نہ میرے بھائی ایسے نہیں ہے. اور کئی صوفی آئیں گے کہیں گے او جی چاول بھی کبھی حرام ہوئے ہیں. اور دیسی گھیاؤ دے اندر، گھی دے اندر پکا ہوا حلوہ وہ بھی حرام ہے. اگر چاول نہیں حرام، یہ گھی اور یہ سوجی نہیں حرام، تو پھر ڈاکے ڈال سیدھے سیدھے. حرام تو ویسے نہیں ہے. تو دکاندار کی دکان پہ ڈاکہ ڈال تو وہ چاول حرام ہے. جو مشرک میرے رب کی عبادت پہ ڈاکہ ڈالے وہ کیسے حلال ہے؟ کوئی گنجائش نہیں. اس لیے مسئلہ بالکل صاف ستھرا اور پکا ٹھکا رکھا. موت آنے والی ہے، بندہ اللہ کے دربار میں سر اٹھا کے تو جائے کم از کم. پتہ نہیں یہ زندگی کی منزلیں کس گلی میں پوری ہو جائیں. بندہ صاف ستھرا ہو عقیدے میں. اس لیے خیال کر. اللہ اکبر. کوئی گنجائش نہیں ان چیزوں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک دن فرمایا، دو بندے تھے، ایک بندہ مکھی کی وجہ سے جنت چلا گیا، دوسرا بندہ مکھی کی وجہ سے جہنم چلا گیا. اللہ کے رسول واقعہ کیا ہے؟ فرمایا دو بندوں کا ایک ریاست پہ گزر ہو رہا تھا، بت پرست تھے وہ لوگ، بادشاہ بھی بتوں کا پجاری، اور اس نے یہ قانون بنایا ہوا تھا کہ ہر گزرنے والا مسافر ہمارے بتوں کے نام پہ کچھ نہ کچھ نظر نیاز ضرور دے کے گزرے گا. یہ دونوں فقیر پکڑے گئے، بادشاہ کے دربار میں پیش کیے گئے. بادشاہ نے کہا اچھا کچھ نہ کچھ تو پیش کرو نظر نیاز. یہ کہنے لگے ما عندنا شیء، اور بادشاہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم مسافر جو ہوئے. ما عندنا شیء، ہمارے پاس کچھ بھی کوئی نہیں. بادشاہ کہتا ہے قربا ولو ذبابا، کچھ نہ کچھ تو پیش کرنا پڑے گا. اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ایک ایک مکھی پکڑ کے مار کے میرے معبودوں کے نام پہ پھینک دو، تمہیں چھوڑ دوں گا. اللہ اکبر. ایک نے کہا اچھا چلو مکھی سے جان چھوٹتی ہے تو جان چھڑائیے. اس نے ایک مکھی پکڑی، مکھی پکڑ کے مار کے بت کے نام پہ پھینک دی. اللہ اکبر. مکھی کتنے روپے کی ہوگی ہیں؟ یہاں ہمارے کئی صوفی بھی 5-10 روپے چندے میں ڈال دیتے ہیں. او میرے بھائی ادھر تو مکھی کا بھی حساب کتاب ہے. غیر اللہ کے نام پہ ایک مکھی جو دی، سیدھا گیا جہنم میں. دوسرا ڈٹ گیا، اس نے کہا بادشاہ تو میری جان لے سکتا ہے لے لے، لیکن مجھ فقیر سے میرا ایمان نہیں لے سکتا. میں نے بڑا غور کیا اس مکھی میں، انسان اشرف المخلوقات ہے لیکن اڑ کوئی نہیں سکتا. اس مکھی کو میرا رب اڑا بھی رہا ہے.
اس مکھی کو میرے رب نے آنکھیں بھی بڑی کمال کی دی ہیں، اس مکھی کو اللہ نے بڑی طاقتیں دی ہیں۔ میں نے بڑا غور کیا کہ تیرے بتوں میں سے کسی بت نے اس مکھی کا کوئی پر بنایا ہو، تیرے بتوں میں سے کسی بت نے اس مکھی کا کوئی پنجہ بنایا ہو، اس کی کوئی آنکھ بنائی ہو، اس کے بدن کا کوئی ایک پرزا بنایا ہو، لیکن میرے دل سے آواز یہی آ رہی ہے، اس مکھی کو بنانے والا جب اکیلا اللہ، اس مکھی کو ہوا میں اڑانے والا جب اکیلا اللہ، تو یہ مکھی قربان ہوگی تو صرف میرے رب کے نام پہ قربان ہوگی۔ لے جان تو لے سکتا ہے، یہ تو میرے رب کا بنایا ہوا قانون ہے۔ بات بڑی عجیب کہنے لگا ہوں، جنت کوئی سستی نہیں، ہاں جنت کوئی سستی، ہاں ہمارے صوفی ہوتے ہیں نا، 2-4 دن جماعت سے نماز پڑھ لیں تو پھر کہتے ہیں جنت کا پلاٹ میرے نام ہو گیا۔ ایڈی سستی نہیں جنت۔ اللہ کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ کہتا ہے تم کیا یہ سمجھ بیٹھے ہو ان تدخلوا الجنہ، آرام سے جنت چلے جاؤ گے؟ نہ، ابھی تو میں اللہ نے تمہیں رگڑے دینے ہیں، ہر طرف سے رگڑے چڑھیں گے، اتنے رگڑے میں اللہ تمہیں چڑھاؤں گا کہ تمہارے سارے آسرے، تمہارے سارے ناطے امیدیں ٹوٹ جائیں گی، اور تمہاری زبان پہ آئے گا متا نصر اللہ۔ اور انداز میں کہنے لگا ہوں، میں اللہ نے تمہیں رگڑے دینے، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، ساری مصیبتوں کی بھٹیوں سے گزر کر بھی اگر تمہاری زبان پر میں اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہ آیا تو پھر تم میرے، میں اللہ تمہارا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پھر تم میرے اور میں تمہارا۔ اور کہیں بھی پھسل گئے نا، کہیں بھی پھسل گئے نا تو میں اللہ بڑا غنی ہوں۔ میں کبھی کبھی بڑا سوچا کرتا ہوں کہ اگر جنت سستی ہوتی تو اللہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں نمرود کو بادشاہ نہ بناتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میٹھے میٹھے گزر جاتے دنیا سے، اللہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس دور کے کافروں کو طاقتیں نہ دیتا، اللہ حضرت موسیٰ کے زمانے فرعون کو بادشاہی نہ دیتا، اللہ میرے مدنی کے زمانے ابو جہل کو سرداری نہ دیتا۔ اور میں جب نبیوں کے واقعات میں غور کرتا ہوں تو مجھے ایک عجیب رنگ نظر آتا ہے، اللہ خالی ہاتھ اپنے نبی کو میدان میں اتار دیتا ہے اور بڑی سے بڑی طاقتوں سے ٹکرنے کا حکم کرتا ہے، جاب ٹکرا ان سے، تیرے پاس کوئی سبب نہیں، بغیر اسباب کے ایک اللہ پہ یقین کر کے ٹکرا جا، تبھی تو دنیا کو سمجھ آئے گی کہ ایک ذات ہے جو خالی ہاتھ 313 کے ہاتھوں 1000 کے مکے کے لشکر جرار مشرکوں کو شکست دے سکتا ہے۔ یہی چیز ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں، یہ دنیا کی زندگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے، دوڑ ہوتی ہے نا، دوڑ چاہے بندوں کی ہو یا بیلوں کی ہو، تو دوڑ کا ایک منزل ہوتی ہے، سٹاپ ہوتا ہے،
تو وہاں تک دوڑنے والے نے اپنا زور لگانا ہوتا ہے. تو زندگی کی یہ سانس سے بھی یہ سمجھ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. بس یہ دوڑ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، لیکن اللہ کرے ختم اس حال میں ہو کہ دل سے نکلے لا الہ الا اللہ اور بدن کا جوڑ جوڑ گواہی دے محمد الرسول اللہ. اس حال میں موت آ جائے. موت تو آنی ہے، موت سے ڈرا نہ کرو. موت سے ڈرنا نفاق کی نشانی ہے. موت تو مومن کی محبوب چیز ہے. موت تو مومن کی محبوب چیز ہے. اللہ اکبر. اس لیے لوٹ آؤ پیچھے، بات میں ذکر کر رہا تھا. تو مسئلہ یہی ہے کہ اللہ تعالی نے غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز بالکل کیا کی ہوئی ہے؟ حرام کی ہوئی ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ اکبر. تو ایک نے مکھی دے دی غیر اللہ کے نام پر، اور دوسرے نے کہا جان قربان کر سکتا ہوں غیر اللہ کے نام پہ مکھی. اس مہینے کے اندر جو سب سے ضروری بات ہے وہ کرنے لگا ہوں. جس طرح مومن ہونے کے لیے اللہ کی توحید پہ یقین ضروری ہے، توحید نہیں تو ایمان. سارے نبیوں کی رسالت اور آمنہ کے لال کے خاتم النبیین ہونے کا یقین بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. اسی طرح اصحاب رسول سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن ہونے، جنتی ہونے کی گواہی ہونا بھی مومن ایماندار ہونے کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. کیونکہ جسے صحابی کے ایمان میں شک ہے، ہمیں اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. میں موضوع یہاں سے لینے لگا ہوں، خیال کرنا. مجھ پہ ایک کیس ہو گیا، کسی نے دعویٰ کر دیا شاہ صاحب نے یہ جرم کیا ہے. 10 بندے میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، اور 1000 بندہ میرے حق میں کیا دے رہا ہے؟ گواہی دے رہا ہے. تو 1000 کے گاؤں کے 1000 بندے کی گواہی آ گئی تو پھر میرے بارے میں شک ہو سکتا ہے؟ آگے چلو. میرے بارے میں 1000 کا عام بندہ نہیں، بلکہ اس علاقے کا 1000 مولوی گواہی دیتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہے. تو اب گواہی بڑھ گئی نہیں بڑھ گئی؟ اور آگے چلو، 1000 ولی اللہ گواہی دیتا ہے، وہ کہتا ہے شاہ صاحب بندہ ٹھیک ہے، بڑھ گئی نا؟ یا کسی کے حق میں 1.25 لاکھ نبی گواہی دیتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے، گواہی بڑھ گئی. لیکن ایک گواہی وہ ہے جو اس سے بھی بڑی ہے. ایک گواہی وہ ہے جو 1.25 لاکھ کم و بیش نبیوں کی گواہی ایک طرف رکھ، ساری امتوں کے ولیوں کی گواہی بھی ادھر، سارے فرشتوں کی گواہی بھی اس طرف رکھ، اکیلے اللہ کی گواہی دوسری طرف رکھ. قربان جاؤں نا میں صحابہ کے مقدر پہ. خدا کی قسم اللہ نے صحابہ کے ایمان کی گواہی نہیں دی، گواہیوں کی برسات کر دی ہے. قرآن میں اللہ نے صحابہ کے ایمان کی، عظمت کی اور عزت کی وہ گواہیاں دی ہیں، خدا کی قسم جس کے بعد شک شبے کی گنجائش ہی کوئی نہیں. اس لیے میں صرف چند آیتوں کا ترجمہ کر کے اجازت لوں گا. یہ سورۃ الفتح ہے، آیت نمبر 18 ہے، پارہ نمبر 27 ہے. حدیبیہ کا مقام ہے. افواہ پھیلا دی گئی کہ مکے والوں نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کر دیا ہے؟ شہید کر دیا ہے. اللہ قادر تھا نا، چاہتا تو اسی وقت نبی کو بتا دیتا میرے نبی عثمان زندہ ہے، لیکن اللہ نے بتایا نہیں. نبی نے فرمایا آؤ میرے غلاموں میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے.
1400 یا 1500 صحابہ نے بیعت کی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے یا اپنی جانیں بھی کیا کریں گے؟ قربان کریں گے۔ اللہ نے پہلے نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ اللہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو عثمان کی قیمت بتانا چاہتا تھا کہ عثمان کی اتنی قیمت ہے۔ خیر بیعت ہوئی، اللہ نے اس بیعت کے رنگ جو دیکھے، اللہ نے عرشوں سے ایک اعلان کیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ لقد، اللہ کہتا ہے، او لوگو میں خدا کو اپنی خدائی کی قسم ہے، اللہ صحابہ کے ایمان کی گواہیاں دے رہا ہے اور ساتھ قسمیں اٹھا کے دے رہا ہے، میں خدا کو اپنی خدائی کی قسم ہے، رضی اللہ عن المؤمنین، میں اللہ راضی ہو گیا ان 1400 یا 1500 صحابہ سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کے میرے نبی تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ جاگ رہے ہو؟ میں مانا کرنے لگا ہوں، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ لقد رضی اللہ، ابو بکر سے اللہ راضی، ہم بھی، عمر سے اللہ راضی، ہم بھی، عثمان سے اللہ راضی، ہم بھی، علی سے اللہ راضی، ہم بھی، سارے صحابہ سے اللہ راضی، ہم بھی راضی، اللہ بھی راضی، اللہ کا نبی بھی راضی، فرشتے بھی راضی، قرآن بھی راضی۔ جی تو پھر ہمیں بھی صحابہ سے راضی ہونا چاہیے یا صحابہ پہ تنقید کرنی چاہیے؟ نہ منہ نہ متھا تے جن پہاڑوں لتھا۔ ہاں، گھر میں بیوی نہ پہچانے اور اعتراض بندہ کرے ابو بکر صدیق پہ، فاروق اعظم پہ، عثمان ذو النورین پہ، حضرت امیر معاویہ پہ، حضرت ابو سفیان پہ، صحابہ پہ اعتراض، حضرت امی عائشہ صدیقہ پہ، حضرت بی بی حفصہ پہ، نہ میرے بھائی، اس کی گنجائش نہیں دی جا سکتی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ لفظ کیا لائے؟ عن ہاں، اگر اللہ کہتا عن الذین یبایعونک تحت الشجرہ، چونکہ جو لوگ نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، نبی کے ساتھ جہاد پہ گئے ہوئے ہیں، ہمیں تو ان کے ایمان کے بارے میں شک نہیں، لیکن اللہ کو پتا تھا کچھ لوگ آئیں گے جو میرے نبی کے صحابہ کی ایمان میں کیا کریں گے؟ شک کریں گے، اس لیے اللہ نے قرآن میں مہر لگا دی، عن المؤمنین، اولئک ھم المؤمنون حقا اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ سوال تھا اللہ، تو نے انہیں اوپر اوپر سے دیکھ کے مومن قرار دے دیا ہوگا، کیا پتا صحابہ اندر سے کچھ اور ہوں، باہر سے کچھ اور ہوں۔ اللہ نے فرمایا نانا، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میرا بندہ ابو بکر کے دل پہ میرے محمد کی نظر بھی نہیں پڑتی، عمر کے دل پہ میرے محمد کی نظر بھی نہیں پڑتی، میں اللہ کی نظریں تو ابو بکر کے دل پہ ہیں، عمر فاروق کے دل پہ ہیں، عثمان ذو النورین کے دل پہ ہیں، علی حیدر کرار کے دل پہ ہیں، حضرت معاویہ کے دل پہ ہیں، حبشے کے کالے رنگ کے بلال کے دل پہ ہیں۔ میں نے جب ان کے دل کے اندر دیکھا، ان کے دل میں اللہ کو ایمان اور عشق محمد کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آیا۔
فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ یہ قرآن کا ایک رنگ ہے۔ اور اسی صورت کے اندر آؤ، سورت فتح آیت نمبر 10 ہے، اللہ کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے پیغمبر یہ جو تیرے صحابہ ہیں اس درخت کے نیچے جنہوں نے تیری بیعت کی ہے، میرے نبی انہوں نے صرف آپ کی بیعت نہیں کی بلکہ میں اللہ کی بھی کیا کر لی ہے، بیعت کر لی ہے۔ ید اللہ، اللہ اکبر، فوق ایدیہم، اللہ کہتا ہے میرے نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے، جس جیسا ہاتھ میں اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ میرا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے، درمیان میں 1400 صحابہ کے ہاتھ ہیں، اوپر میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ذرا دیکھنا قرآن کا انداز۔ اب یہی صورت فتح ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، سارے کہو والذین، اللہ نے دعویٰ کیا محمد الرسول اللہ، لوگو محمد میرا سچا رسول ہے۔ یہ کس نے دعویٰ کیا؟ اب ہر دعوے کے لیے کیا ضروری ہوتی ہے؟ دلیل۔ اللہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا میرے محمد کے سچا رسول ہونے کی دلیل اگر دیکھنی ہے تو ابو بکر صدیق کو دیکھ لو، فاروق اعظم کو دیکھ لو، عثمان ذو النورین کو دیکھ لو، علی حیدر کرار کو دیکھ لو، حبشے کے بلال کو دیکھ لو، چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ عرشوں پہ سنائی دے رہی ہے۔ جس کے شاگرد ایسے بے مثال ہوں وہ کبھی بھی جھوٹا رسول نہیں ہو سکتا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا سچا رسول ہے۔ والذین، آئے ہائے، والذین، اور وہ لوگ معہو، جو نبی کے ساتھ تھے، جو نبی کے کیا تھے؟ نبی کے ساتھ کون لوگ تھے؟ صحابہ تھے۔ اللہ، قرآن کا رنگ بڑا عجیب ہے، خیال کرنا۔ والذین معہو، اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو بدر میں بھی میرے نبی کے ساتھ، احد میں بھی میرے نبی کے ساتھ، حنین میں بھی میرے نبی کے ساتھ، تبوک میں بھی میرے نبی کے ساتھ، طائف میں بھی میرے نبی کے ساتھ، کرتاس میں بھی میرے نبی کے ساتھ، والذین معہ، مکے کے 13 سال مارے کھانے والے سالوں میں بھی میرے نبی کے ساتھ، ہجرت میں بھی میرے نبی کے ساتھ، مدینے کے 10 سال بھی میرے نبی کے ساتھ، میرے نبی کی وفات تک میرے نبی کے ساتھ۔ اللہ کیا بتا رہا ہے؟ انہوں نے سب کچھ قربان کر لیا، نبی کا سنگ، نبی تین کے، سارے دین چھوڑ گئے تھے سوائے تین کے۔ اب تو چھوڑنے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا، اب تو وہ مصیبتوں کی بھٹیوں سے گزر چکے تھے، اب تو اسلام کی عزت اور غلبے کا دور تھا، اب تو غنیمتوں کا دور تھا۔ اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنی فتوحات ہوئیں کہ غریب سے غریب صحابہ بھی مالدار ہو گئے تھے، غریب سے غریب صحابہ بھی کیا ہو گئے تھے؟ مالدار ہو گئے تھے۔ اب کیا مطلب تھا چھوڑنے کا؟ انہوں نے تب نہیں چھوڑا، تب نہیں چھوڑا جب غزوہ خندق میں آواز لگ گئی ان محمدن قد قتل، کہ آمنہ کے لال کو شہید کر دیا گیا ہے۔ قدم اکھڑے ضرور، بشری تقاضا تھا، لیکن پلٹ کے یوں پڑے کہ کفار کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیے، میدان نہیں چھوڑا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے والذین معہ، میرے نبی کے سچا رسول ہونے کی دلیل وہ صحابہ ہیں، معہ، جو میرے نبی کے سنگ تھے۔ اللہ وہ کیسے تھے؟ اللہ وہ کیسے تھے؟ فرمایا اشداء
علی الکفار، کافروں کے لیے وہ بڑے سخت تھے، رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھے تھے۔ سبحان اللہ۔ چلو چلتے چلتے مسئلہ آ گیا ہے، ہاں جی، کئی ہمارے صوفی جو ہے نا غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز لے لیتے ہیں۔ وہ جی پڑوسی تھا، میں نے کہا ناراض نہ ہو جائے، ہانڈی وال تھا بازار میں، ساتھ اس کی دکان جو ہے، اچھا پھر کرتے کیا ہیں لے کے، وہ جی میں نے خود نہیں کھایا تھا، دوسرے کو دے دیا تھا۔ کئی کہیں گے میں نے خود نہیں کھایا تھا، جانوروں کو ڈال دیا تھا۔ جاگ کے مسئلہ سن لے، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کتے کو بھی پانا جائز نہیں ہے جی۔ ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقھا، اللہ کہتا ہے ہر جاندار کو میں خود کھلاؤں گا، تجھے کس نے کہا تھا غیر اللہ کی نظر نیاز اسے ڈال؟ اسے ڈالنی بھی جائز نہیں۔ اور اگر تجھے کوئی غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز لا کے دے رہا ہے تو پھر تیرے اندر کمزوری تو ہے۔ ایک بندہ اپنے گھر پہ کسی سیاسی پارٹی کا جھنڈا لگا لے تو دوسری پارٹی والے وہاں قدم رکھنے کی جرت بھی نہیں کرتے، وہ کہتے یہ بندہ کھل کھلا کے آیا ہوا ہے۔ تو جب دنیاوی کھاتوں میں کھل کھلا کے آ سکتے ہیں تو میرے بھائی دین میں کھل کھلا کے آ، تاکہ کسی کو تیرے میرے متعلق یہ امید ہی نہ ہو کہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز یہ لے گا صحیح صاف ستھرا۔ بھائی ہم غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز نہ دیا کرتے ہیں نہ لیا کرتے ہیں، یہ قرآن کا انداز ہے۔ آخری آیت پڑھ کے بس کرتے ہیں، آیت بڑے مزے کی ہے، میرا دل کرتا ہے سنا ہی لوں، کیا پتا ہے زندگی کتنی ہے۔ یہ سورۃ التوبہ ہے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ کہتا ہے اے میرا بندہ، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، 3 پارٹیاں جنتی ہیں۔ کتنی پارٹیاں؟ پہلی پارٹی من المہاجرین، مہاجر صحابہ، والانصار، مدینے کے اندر نصرت کرنے والے صحابہ۔ تیسری کون سی ہے؟ والذین اتبعوہم، کہو سارے والذی، ہاں تیسری وہ پارٹی ہے جن کا عقیدہ ہوگا ابو بکر صدیق والا، عقیدہ ہوگا ابو بکر کہتا ہے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد ماتا، عقیدہ ہوگا ابو بکر صدیق والا، عقیدہ ہوگا سیدہ عائشہ صدیقہ والا، کہتی ہے کیف یقول رسول اللہ، اللہ کا رسول کیسے کہہ سکتا ہے مردے سنتے ہیں، حالانکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مردے نہیں سنتے جی۔ والذین اتبعوہم، عقیدہ بھی صحابہ والا اور عمل اور طریقہ بھی کس والا ہوگا؟ صحابہ والا۔ اس رخ پہ چل، ہاں یہ کہنا آسان ہے میں نوکر صحابہ دا، روایتیں شیعوں والی رافضیوں والی اور نعرہ میں نوکر صحابہ کا، نہ عقیدہ بھی صحابہ والا رکھ۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے عالم انک انت علام اللہ ازل سے ابد تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ کیا ہے؟ جانتا ہے۔ اللہ نے یہ جو ڈگری دی ہے نا صحابہ کو، میں ان سے راضی یہ مجھ سے راضی،
یہ ڈگری اس لیے دی ہے کہ اللہ کا علم اللہ کے ہاں یہ فیصلے کر رہا تھا کہ صحابی مرتے مر تو جائے گا لیکن نبی سے کبھی بے وفائی نہیں کرے گا. اللہ نے یہ ڈگریاں اس لیے دی ہے، نہیں تو اللہ کو پہلے سے پتا ہوتا کہ آگے جا کر گلی بدل لے گا تو اللہ کبھی بھی یہ ڈگریاں نہ پکڑاتا صحابہ کو. اور ڈگریاں پکڑائی بھی قرآن کے اندر. تو یہ ڈگریاں جو اللہ دے رہا ہے اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ کو صحابی کے ایمان پہ پکا یقین ہے کہ صحابی اپنے ایمان سے پیچھے کبھی نہیں ہٹ سکتا. اللہ کو یقین ہے صحابی کے ایمان پر، اس لیے اللہ گواہیاں دے رہا ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو موت